الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پڑا ہے اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے اور سب کے سب آپ کے رب کے سامنے برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے. دیکھو آخر تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے. اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی. اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں قیامت کی منظر کشی کی ہے. بہت سی روایات میں، بہت سی احادیث میں اور قرآن کریم کی بہت سی آیات میں قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے. اگر صرف ام کے پارے کو پڑھا جائے تو ام کا پارہ شروع ہوتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم سے. یہ جو نبأ عظیم ہے یہ بھی قیامت ہی ہے. اور پھر دوسری جو صورت ہے والنازعات غرقا، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے. تیسری صورت عبس وتولی میں بھی قیامت کا بیان ہے. اور چوتھی صورت تو شروع ہی ہوتی ہے قیامت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا. ایسے ہی پانچویں صورت بھی قیامت سے شروع ہوتی ہے اذا السماء انفطرت. ویل للمطففین میں بھی قیامت کا ذکر ہے ان الابرار لفی علیین. اور اسی طرح اذا السماء انشقت میں قیامت کا ذکر ہے. پورے ام کے پارے میں شاید دو یا چار صورتیں ایسی ہوں گی جس میں قیامت کا بیان نہیں ہے. اللہ نے بار بار قیامت کا ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ایک حقیقت ہے اور یہ آ کر کے رہے گی. اور جب کسی بات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اذا تکرر الکلام تقرر القلب. جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے. دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، ایڈورٹائز چلتے ہیں، ایک چیز کا ایڈورٹائز ایک بار نہیں کئی مرتبہ آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت کو بٹھانا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کی منظر کشف کی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. یہ ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بال سفید اتنی جلدی کیوں ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی جو صورتیں ہیں، جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیف انعم وکیف وصاحب القرن قد التقم القرن، کہ میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں اور میں کیسے بے فکر رہ سکتا ہوں۔ حضرت اسرافیل نے سور کو منہ پہ لگایا ہوا ہے اور کان کو اللہ کی طرف لگایا ہوا ہے، اس انتظار میں کب ادھر سے حکم ہو اور تب وہ سور پہ پھونک ماریں۔ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو یہ لکھا ہے علماء کرام نے، آواز بہت سریلی ہوگی، لوگوں کے دلوں میں جیسے گانے کے سننے کا چسکا ہوتا ہے تو لوگ سریلی آواز سن کر باہر نکل پڑیں گے، آواز کے اندر کرختگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور یہ ہوگا کہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگ گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگیں گے، اور جو جانور بندھے ہوئے ہوں گے وہ بھی اپنے رسوں کو تڑوا کر کے جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں گے۔ لیکن اس آواز کی کرختگی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھے گی کہ لوگ جنگلوں سے پھر گھروں میں آئیں گے، اور قیامت اسی طرح برپا ہو جائے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ بڑے بڑے درخت، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور زمین بالکل سپاٹ ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پڑا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا مالدار، نبی ہو یا ولی، اچھا ہو یا برا، سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگل میں قیام کیا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم سے کہا کہ جاؤ اور جنگل کی لکڑی وغیرہ اکٹھا کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں ہم سب جنگلوں میں گئے، کوئی لکڑی لایا، کوئی چھال لایا، کوئی کچھ لایا، اللہ کے نبی نے سب کو جمع کرایا اور کہا ایک دن اللہ تبارک و تعالی سب کے نامہ اعمال کو اسی طرح جمع کریں گے۔ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب آپ کے رب کے سامنے برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے۔ حدیث تفسیر معالم العرفان میں یہ بات لکھی ہے کہ صف لگائی جائیں گی، نمازیوں کی صف الگ ہوگی، اور جو چور ہوں گے ان کی صف الگ ہوگی، جو بے نمازی ہوں گے ان کی صف الگ ہوگی، شرابیوں کی صف الگ ہوگی، اللہ صف بستہ اسی طرح سب کو کھڑا کریں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم، دیکھو آخر تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں سب کو ننگے جمع کریں گے، بغیر لباس کے سب جمع ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ تقریر کی کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب سب ننگے ہوں گے تو آدمی کا سطر ہی کسی کے سامنے کھل جاتا ہے، اتنی شرم لگتی ہے، اور جب سب ننگے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ منظر بڑا عجیب ہوگا، فرمایا وہ منظر بڑا عجیب ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ یغنی، ہر شخص پر ایک عجیب شان بے نیازی پیدا ہو جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور روایت میں ہے أَبْصَارُهَا شَاخِصَةٌ، لوگوں کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھے ہوئے اوپر دیکھ رہی ہوگی،
کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی اور کسی کو اتنا سکون ہی نہیں ہوگا کہ ادھر ادھر جھانک کر کے دیکھ لے، بلکہ سب ٹک ٹکی باندھے ہوئے اس بات کا انتظار کریں گے کہ کب اس منظر سے جان چھوٹے اور کب حساب و کتاب شروع ہو۔ بلکہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ کافر بھی میدان محشر میں پریشان ہو جائیں گے اور ایمان والوں کے ساتھ نبیوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی جہنم کا عذاب تو برداشت کر لیں گے مگر یہاں کی ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوٹا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انہوں نے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین متعین ہے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی لے کے آئے گا کل قیامت کے دن اس کو پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی لے کے آئے گا قیامت کے دن اس کو پائے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی تمہارے سارے اعمال ہمارے یہاں لکھے ہوئے ہیں، جو تم نے اچھے عمل کیے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو تم نے برے عمل کیے ہیں تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ اللہ کے یہاں سب چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ آج کل تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ جب یہ کمزور انسان جس کی ایک نس ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ اپنے اور غیروں کی تمیز بھول جاتا ہے، یہ اچھے اور برے کے فرق کو بھول جاتا ہے، یہ کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر ننگا پھرنے لگتا ہے۔ یہ انسان اگر ایسی چیز بنا سکتا ہے جو ویڈیو بنا کر کے ساری چیزوں کو ریکارڈ کر لے، جو خالق کائنات ہے، جس نے انسانی کو نہیں بڑے بڑے پہاڑ بھی بنائے، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے بڑے سمندر اور یہ زمین بھی بنائی، اس کے فرشتے کس طرح ریکارڈ کرنے والے ہوں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا، کسی کے اوپر اللہ ظلم نہیں کریں گے، سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ پوچھیں گے، پہلے اللہ مزدوروں کو بلائیں گے، غلاموں کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ما شغلک عنی، تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اس لیے عبادت نہیں کی، اس لیے کہ ہم نوکر تھے، ہمارے مالک ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے تھے، ہمیں رخصت ہی نہیں دیتے تھے، ہم کام کرتے تھے تو تھک جاتے تھے، پھر موقع ملتا تھا تو آرام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو حضرت یوسف غلام تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہماری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بلائیں گے جو کہ مالدار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کیوں نہیں کی، تمہیں کس چیز نے مشغول رکھا؟ وہ کہیں گے کہ جی ہم کاروبار میں الجھے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی، کاروبار میں اس طرح منہمک رہتے تھے کہ جب کاروبار سے جان چھوٹتی تھی تو بس آرام کا تقاضا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے وہ بادشاہت دی تھی کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے اور تمام مخلوقات کے بادشاہ حضرت سلیمان کو بنایا تھا۔ اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود اور پوری مخلوق کی خدمت میں لگے رہنے کے باوجود ہمارے سلیمان نے ہماری عبادت میں کوتاہی نہیں کی، تو تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کو بلائیں گے، ان سے کہیں گے تم نے ہماری عبادت کیوں نہیں کی؟
وہ کہیں گے اے اللہ ہم تو بیماری میں مبتلا تھے، مصائب کا شکار تھے، کیسے عبادت کرتے؟ اللہ رب العزت حضرت ایوب کو پیش کریں گے کہ یہ ہمارا ایوب، یہ بندہ تھا، ایسی بیماری کا شکار ہو گیا تھا کہ بستی سے بالکل الگ ہٹ کے ان کو پڑھنا پڑا اور کئی سال تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن کبھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے بند نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ بہرحال اللہ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا، جس نے جو کچھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کا بدلہ عطا کرے۔